اسی سال تم لاکھ روپیہ تو نفلی خیرات کر، مگر 1 روپے کی پورا ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ 1 روپیہ فرض تھا۔ خیرات تیرے دل کی خوشی ہے۔ زکات جب ادا کرو تو خدا کا شکریہ ادا کرو، یا اللہ یہ تیرا احسان ہے، میری تو کچھ بھی نہیں، یہ تیرا احسان ہے جو مجھے تو نے دینے والا بنایا۔ اگر خدا کی ذات تیرے کو طاقت نہ دے، مسکین کنگلا لولا لنگڑا بنائے، معذور بنائے، خیر پننے والا بنائے، کون پوچھنے والا ہے؟ یہ تو اس کا احسان ہے جو تجھ کو دینے والا بنائے۔ دل کھول کے زکات ادا کرے، تعویل نہ کرے۔ سادے سادے فقیر فریاد کرتے ہیں، صحیح ہماری سال چوری ہو گئی، کوئی کہتا ہے اسے جھوٹا پرچہ ہو گیا، خرچہ ہو گیا۔ فقیر اپنے دفتر ماضی کو کھول، یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ جب ذات پاک قسم کھا کے فرمایا میری حفاظت ہے، تو اپنا پرانا دفتر کھول، کہیں کوئی کپڑا تو نہیں ہو گیا، سستی تو نہیں ہوئی۔ جو زکات دل کھول کے ادا کرتے ہیں سالوں سال ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، حفاظت خدا کی ذات کی ہوتی ہے۔ جو تعویل کر کے خود کو بچاتے ہیں میاں، پھر ان کے لیے مصیبتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، کوئی تعویل بہانہ نہیں چلتا۔ ذات پاک واضح قرآن پاک میں فرمایا، یہ مسکینوں کا حق ہے، سب کچھ میں نے دیا آپ کو، پھر میں دے کے واپس کیوں کروں؟ میں تو غنی ہوں، میرے خزانے تو بھرے ہوئے، میں نے نہیں لیا، میں نے تم پہ فرض کیا دنیا داروں پہ کہ 40 روپے پہ 1 روپیہ مسکینوں کا حق ہے۔ زکات ادھر ادھر دیتے ہیں، بے نمازوں کو، نشے سگریٹ موالی کو مسکین سمجھ، پھر ان پیسوں سے وہ مسکین سگریٹ لے کے پیتے ہیں، نشے کرتے، ہیرون کرتے، گلیوں میں پڑے ہیں، روزانہ 100 روپے دیتا آتا ہے، یہ میری زکات ہے۔ حضرت امام عبداللہ فرمایا، افسوس تیرے عقل پہ، کپڑا میلا ہو جائے تو یہ کپڑا پیشاب کی نالی میں بیٹھ کے دھو، بتاؤ پاک ہوگا؟ جو نشے کرتے، برائیاں، سگریٹ پیتے ہیں، خدا کا فرض ادا نہیں کرتے، ان پہ خرچ کرو، یہ تمہاری ملکیت میل کچول، یہ اور پیشاب کے پانی دھونے بیٹھو، پاک نہیں ہوں گے۔ یہ زکات اللہ کا ایسا پیارا فرض ہے، صحیح جگہ تلاش کرو تاکہ تمہاری ملکیت کی میل کچول صاف ہو جائے۔ یہ قرآن پاک ہے۔ جو نشئی ہیں، موالی ہیں، بے نمازی، روزے نہیں رکھتے، فرضی روزے نہیں رکھتے، جوان لڑکے ہیں، ہیرون نشے میں پڑے ہیں، یہ زکات دیتا جاتا ہے۔ حضور زکات کا مسئلہ بیان کیا آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، زکات کا مسئلہ حضور بیان کیا۔ ایک نصرانی وہیں سے گزر رہا تھا، اس نصرانی نے کیا کیا، گھر جا کے زکات پورا حساب نکال کے لے آیا، مسلمان بھی نہیں تھا، بکا نصرانی، کتابی تھا۔ اللہ والد النفس کو تنبیہ، زجر تو بھی، کھلا کھوپڑی مار کٹ کے نفس کو قتل کرتے ہیں تاکہ خدا کے دوست صالحین صدیقین قطار ہو، جس کا امارہ نفس قتل نہیں، مطمئن ترجی راضیۃ مردی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ قرآن پاک میں فرمایا جن کے نفس کامل ولی اللہ مطیع فرما بردار شریعت پہ کرتے ہیں، میں خدا کی ذات ان کو میزان پہ نہیں بلواؤں گا، ان کو قبر سے نکلتے ہی کہوں گا وادخلی جنتی، بلا حساب کتاب جنت میں جاؤ، آپ میزان پہ نہیں۔ یہ تو قرآن پاک۔ ایک نفس لگام، جو نفس صدیق ولی اور نبیوں کا نفس ہے، جو خدا دے تو خدا کی راہ میں لٹائے، جند جان قربان کرے، ہر چیز سے زیادہ خدا رسول سے پیار کرے، یہ نفس لبامہ نبی اور صدیقین کا۔ اور مطیع فرما بردار نفس مراد اور مرید طالب کا، جو کامل ولیوں کی صحبت میں طالب رہتے ہیں، وہ 3 قسم ہیں۔ جیسے حضور کے صحابی 3 قسم تھے، ایک اشر مبشرین جن کو دنیا پہ جیتے جیتے جنت کی بشارت ہوئی، اور دوسرے وہ صحابی جو حضور کا فرمان ہوا لبیک کر کے جان قربان کر، اور تیسرے وہ
جو حضور کے صحبت میں گوڑے گوڑے کے ساتھ بیٹھے تھے، پھر منافقوں سے ملتے تھے، کافروں سے، ان کا حکم ہوا منافق نام رکھا۔ نبیوں کی صحبت میں ان کو منافق کہا گیا، اور ولیوں کی صحبت میں وہ مریض ہیں۔ مریض مانا باطن کے بیمار ہیں، ذرے ذرے پہ اعتراض خطرے کرتے ہیں۔ جو مراد مرید کا نفس ہے، فرمان ہوا لبیک کر کے عمل کرتے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ مراد وہ ہے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں، سیدھا اشارہ کیا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، تحقیق وہ بخشے جائیں گے جو لغو کلام نہیں کرتے، ٹہٹا، مذاق، مسخری، گلا شکوہ، جھوٹے باتیں، اسراف گفتگو، کم گفتن، کم خفتن، کم خورتن، تھوڑا کھانا کھاؤ، تھوڑا کلام کرو، تھوڑی نیند کرو، یہ خدا کے صالحین صدیقین میں بن جاؤ۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، تحقیق وہ بخشے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں ذات پاک فرمائے وہ بخشے جائیں گے قیامت کے دن جو فرض زکات دل کھول دیتے ہیں۔ جو دل کھول کے فرض زکات ادا کرتے، زکات جو فرض ہے اس میں نفس کا کوئی حظ نہیں ہے۔ زکات دینے نفس ظالم نہیں دیتا، تعویل کرتا، ادھر ادھر کا مسکینوں کے فائدے کا خیال نہیں کرتا، اللہ کی رضا کا خیال نہیں کرتا، تعویل کر کے خود کو بچاتا ہے۔ نفلی کام میں نفس ٹیک دیتا ہے، نفلی کام کرو لوگ میں واہ واہ ہو جائے۔ 1 روپیہ زکات کا رہ جائے تیرے گھر میں، اسی سال تم 1,00,000 روپیہ تو نفلی خیرات فی صلاۃ خاشعون۔ میرا محبوب تحقیق وہ بخشے جائیں گے قیامت کے دن جو دل کے خشوع سے، عشق محبت سے، خاشعون خشوع سے، صلاتہم نماز پڑھتے سے۔ قرآن پاک جب نزول ہوتا تھا حضور اس کی تشریح میں احادیث بیان کرتے تھے۔ آپ کریم کیا فرمایا؟ الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اے صحابہ، ایک فرض نماز کا آپ کا قبول ہو جائے تو صغیر کبیر گناہ سے وہ بندہ رک جاتا ہے۔ حدیث حضور بیان، ذات پاک فرمایا تو نماز پڑھو مگر خشوع خضوع سے۔ ثابت ہے قرآن پاک سے جس نماز میں خشوع نہیں، خضوع نہیں، اے ذکر والے وہ گناہوں سے رک نہیں سکتے، صغیرے کا بے گناہ ہو جاتا۔ محراب بنے پڑے حاجی صاحب 100 سال سے سود کا کاروبار رات دن چلتا ہے، سرے عام چلتا ہے، سگریٹ پیتے، منہ پہ سنت پہ، سنت میں داڑھی بھی رکھی، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سفر میں آتے جاتے ہیں نا، نیک بزرگ پکڑی پھر کہتے بس یہ مکروہ چیز ہے، بس عادت ہوگی چھوڑتے نہیں۔ میاں مکروہ چیز کہتے ہو، قرات میں کہتے ہو، مگر اس کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن پاک کیا فرمایا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ میرا محبوب ان مانا تحقیقاً، آنکھوں کے دیکھی بات جھوٹی سمجھو، قرآن پاک کو سچا سمجھو۔ تحقیق یہ شیطان کے بھائی ہیں جو تبذر کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، نشے کرتے ہیں، شادی غمی میں بدعت رسمیں کرتے ہیں، شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف کام کرتے ہیں۔ آج قربی قیامت ایسا ہو گیا جو دین محمدی یتیم بچے کے مان ہوئے، جو شریعت پہ چلنے والے ہیں وہ چھپ رہے ہیں، لوگ تان نہ کریں۔ ایک جگہ یاد گیا، نکاح پڑا فقیر کو، کھجورے چلی، ایک بندہ اٹھی کے کہنے لگا یہ کون سی شریعت ہے؟ افسوس تم نے زندگی کہاں گزاری، آپ کو یہ خبر نہیں کہ کھجوریں چھٹنا سنت ہے، یہ کہتے ہو کس کی سنت؟ پھر کہنے لگا ہمارے مولوی تو کبھی بتایا نہیں۔ میاں مولوی تمہارا لحاظ رکھتے ہیں تو جماعتی ناراض نہ ہو جائے، پھر کل کو چندہ کون دے گا؟ اللہ والے لحاظ نہیں کرتے، وہ اللہ رسول سے ملاتے ہیں، لحاظ نہیں کرتے، کیونکہ فرض ہے نفس کمینے کو قتل کرنا،
اللہ والے جو لحاظ کریں تو نفس قتل کیسے ہوگا؟ یہ اللہ والے تو نفس کو تنبیہ، زجر، توبی، کھلا کھوپڑی مار کٹ کے نفس کو قتل کرتے ہیں تاکہ خدا کے دوست صالحین صدیقین قطار جس کا امارہ نفس قتل نہیں، مطمئن ترجی راضیۃ مردی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. قرآن پاک میں فرمایا جن کے نفس کامل ولی اللہ مطیع فرما بردار شریعت پہ کرتے ہیں میں خدا. جنازہ بھی پڑھو، کفن بھی دو، مسلمان کے قبرستان دفن بھی کرو. ہمارے امام صاحب کو ہم حنفی اقوال پہ، اسلام میں کوئی فرقہ نہیں، کوئی پارٹی نہیں. یہ دنیا میں جو پارٹی فرقے بنے ہیں یہ صرف کھانے پینے کے چکر کے لیے. عقیدہ اہل سنت جماعت کا فرض واجب، حرام حلال، مکروہ مستحب، اس کا علم، اس پہ عمل، یہ ہے پورا نچوڑ شریعت کا. عقیدہ اہل سنت جماعت کا کہنا فرض ادا صحیح نہیں کرتا، نماز، زکوٰۃ، روزے، اللہ کا فرض طلب کا ذکر ہے، ادا نہیں کرتے. یہ عقیدہ اہل سنت جماعت کے پورے قوانین پہ موجود نہیں. فرض واجب، حرام حلال، مکروہ مستحب، اس پہ عمل، اس کے عمل، علم رکھو اور عمل کرو. مشتبہ وہ چیز ہے جو حلال اور حرام کے درمیان ہے. جو مشتبہ سے بچے گا زندگی بھر حرام نہیں کھائے گا. جو مشتبہ کا لحاظ نہیں کرے، کیا ہے پاس کوئی ہوٹل کی روٹی ہے خیر، کسی یتیم کے گھر سے روٹیاں کھا لو کچھ بات نہیں، کسی ظالم سود خور سے، جواری سے سود کھانے، شرابی گھر سے روٹیاں کھا لی، یہ شبہ ہے. جب شبہات سے تقوی کرو گے زندگی بھر حرام نہیں کھاؤ. جو شبہات سے تقوی نہیں کرتے ایک دن حرام کھا لو. جو تہجد پڑھتے ہیں وہ فرض قضا نہیں کرتے، جو تہجد نہیں پڑھتے وہ فرض قضا کرتے ہیں. اس دور میں لوگوں نے نفلی کام کو ترجیح دی ہے، مباح کام کو زور لگا کے ترجیح دی. مخلوق دیکھو نوافل پڑھتے، نیکوکاری کرتے ہیں، نفلی کاموں میں رات دن لگے پڑے ہیں، مگر فرض واجب، حرام حلال، مکروہ مستحب نہ اس کا علم رکھتے نہ اس پہ عمل کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ جو نقش بند، اللہ کا نقش دل پہ نہیں، غیر کا دل میں فکر ہے. ذات پاک قرآن پاک میں فرمایا حضرت ربنا تعالی جل شان قرآن پاک میں فرمایا جہاں حکم ہوا تابع داری کا وہیں خشوع اور خضوع، اخلاص دل کا کر. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. میرا محبوب تحقیق وہ بخشے جائیں گے قیامت کے دن جو دل کے خشوع سے، عشق محبت سے، خاشعون خشوع سے، صلاتهم نماز پڑھتے سے. قرآن پاک جب نزول ہوتا تھا حضور اس کی تشریح میں احادیث بیان کرتے تھے. آپ کریم کیا فرمایا؟ الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اے صحابہ، حلال، مکروہ مستحب، اس کا علم، اس پہ عمل، یہ عقیدہ سنت. اور ہمارا رستہ جو ہے وہ نقش بندی ہے. عربی میں رستے کو طریق کہتے ہیں. طریق مانا رستہ، تو ہمارا طریقہ جو ہے وہ نقش بندی کا ہے. اور دل کا عقیدہ جو ہے اہل سنت جماعت کا ہے. ہمارا طریقہ جو نقش بندی ہے اس کی معنی ہے تو صرف دل پہ اللہ کا نقش بند رکھو، کوئی خیر اور نہ. یہ ہے نقش بند. سب سے بڑی توحید یہ ہے جب ہمیشہ تیرا قلب ماسو اللہ کا گھر ہے تو سچا موحد بن سکتا. زبانی دعویٰ سے کوئی موحد کہے میں موحد ہوں
اور محبت دل میں غیر رکھے تو زبانی بٹا کی دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. کہنے میں اور کرنے میں زمین آسمان کا فرق. کہتے وہ ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں، کرتے وہ ہیں جو سچے ہوتے ہیں. حقیقت کو سمجھو. جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں، وہ خاموش رہتے. جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں. ہمارا مذہب جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا، ہم حنفیہ قول پہ ہیں. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام محمد، امام محمد، یہ 4 امام برحق ہیں. خانے کعبے کو 4 طرفوں سے چاروں کا مصلی وہیں موجود ہے. ابھی جو پیشمام ہے وہ شافعی مصلی پہ ہے. اللہ اکبر ہوا، دکان چھوڑ کے نماز پہ چلے گئے. شافعی مذہب کا حکم ہے جو بے نمازی ہے اس کا جنازہ نہ پڑھو، غسل نہ دو، کفن بھی نہ دو، قبرستان میں بھی نہ رکھو، کتے کی طرح کہیں کھدا کھود کے دفن کرو. جو خدا کو سجدہ نہیں کرتا بے نمازی ہے، نہ جنازہ نہ کفن دفن. مگر ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمائے نہیں، ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو. جس نے کلمہ حضور پہ پڑھا حضور کا صدقہ اس کو ملنا چاہیے. کیسا بھی گناہ گار ہے، قیامت کے دن بھی آخر میں کلمے کے صدقے بھی شفا ہوگی، سزا بھگت کے پھر بھی کلمے کو مسلمان کی شفا ہوگی، کافر کو تو نہیں. کیسا بھی گناہ گار ہے، بے نمازی، شرابی ہے، کچھ بھی، جنازہ بھی پڑھو، کفن بھی دو، مسلمان کے قبرستان دفن بھی کرو. ہمارے امام صاحب کو ہم حنفیہ اقوال پہ. اسلام میں کوئی فرقہ نہیں، کوئی پارٹی نہیں. یہ دنیا میں جو پارٹی فرقے بنے ہیں یہ صرف کھانے پینے کے چکر کے لیے. عقیدہ اہل سنت جماعت کا فرض واجب، حرام حلال، مکروہ مستحب، اس کا علم، اس پہ عمل. یہ ہے کیا آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. زکوٰۃ کا مسئلہ حضور بیان کیا. ایک نصرانی وہیں سے گزر رہا تھا. اس نصرانی نے کیا کیا، گھر جا کے زکوٰۃ پورا حساب نکال کے لے آیا. مسلمان بھی نہیں تھا، بھی نصرانی، کتابی تھا پہلے نبیوں. حضور کا عرض کیا، حضور میرا 100 اونٹ کا قافلہ وپار پہ گیا ہے. اسی زمانے میں اونٹوں کے ذریعے یہ قافلے جاتے تھے، اناج، کپڑے، سونا، ہیرے، موتی. عرض کیا 100 اونٹ قافلہ گیا میرا، اور وپاری ہوں میں. پوری ملکیت کا حساب کیا ہے، جتنے لاکھوں اشرف کا سامان تھا یہ میں زکوٰۃ لے کے آیا. حضور نے فرمایا زکوٰۃ اللہ کا فرض ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے. زکوٰۃ جب دے کے نکلا تو اس نے پہلے یہ نیت کی تھی، اگر یہ مسلمان کا نبی قول میں سچا ہے تو میں بھی مسلمان بنوں گا. اگر جھوٹا نکلا تو نعوذ باللہ میں تلوار اٹھا کے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بری نیت کیا. یہ زکوٰۃ دے کے حضور کو جب گھر دروازے پہ پہنچا، گھوڑے پہ روانہ ہو گیا تو پیچھے ایک قاصد نے اس کو بتایا 10 قافلے تھے، 13 قافلہ ان میں 10واں تھا. رہزن جو آئے تو لٹ پھر کے سارے قافلے لے گئے. میں ابھی دیکھ کے آ رہا تھا. وہ بھاگا گھر تلوار اٹھا کے حضور کے لیے بری نیت کر کے نکلا، میں اب مسلمان کے نبی کو نعوذ باللہ ختم کرتا ہوں. جب حضور کے قریب آ کے پہنچنے لگا تو پیچھے گھوڑے سے ان کا جو قافلہ تھا، ان قافلے سے ایک بندہ گھوڑے سے نکلا. وہ بھاگ بھاگ کے پہنچا، زور زور سے آواز دیا، بات سنو، بات سنو، کوئی غم نہ کرنا، کوئی اندیشہ نہ کرنا. 9 قافلے پھر کے لٹ کے لے گئے، ہمارے قافلے کو پکڑا مگر کچھ ذرے میں نقصان نہیں چھوڑ دیا. تلوار پھینک کے حضور کو حقیقت کی، کلمہ پڑھ کے حضور کے قدموں میں گرا. حضور فرمایا میں محمد کریم ایسے باتیں نہیں کرتا، میں وہی کرتا ہوں جو میرا محبوب خدا کہتا ہے، میں وہی پیغام تمہیں دیا. زکوٰۃ دینے والے سالوں کی چیزیں گم بلا بلا کے سد کر کے فقیروں کو دے گی.
صحیح زکات ادا کرو، دل کھول کے ادا کرو۔ زکات 1 لاکھ روپیہ نہیں دے سکتے، جب کوئی ملکیت یا پلاٹ لینے ہیں پھر قسطوں پہ بھی حساب کرتے ہیں، ہم سال میں اتنا کماتے ہیں، یہ کرتے ہیں، پھر 2 کروڑ کا پلاٹ لیتے ہیں، مہینے میں 50,000 دوں گا، یہ کروں گا، 7 سال کی قسطوں ادا کروں گا۔ میاں قرضے نہ اٹھاؤ، یہ مصیبت گلے میں کیوں خرید کرتے ہو؟ میرے پیر فرمان کیا، جو ہاتھ میں چیز ہے اتنا حساب کتاب رکھو اپنے خرچ کا، وپار کا، زیادہ قرضے نہ اٹھاؤ۔ موت آ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرضی کا جنازہ نہیں پڑھتے، صحابہ کو فرمایا آپ پڑھ دو، میں نہ پڑھوں، میں محمد کریم قرضی کا جنازہ نہیں پڑھتا، حضور جنازے نہیں پڑھے۔ طاقت 10 لاکھ کی 50 لاکھ ادھار پہ قسطوں پہ لیتے۔ میاں جس سال میں تو زکوٰۃ اب دے رہا ہے، رجب شریف میں یا رمضان شریف میں، وہ تو گزشتہ سال کی دے رہا ہے، نہ کہ تو آنے خرچ کا، وپار کا، زیادہ قرضے نہ اٹھاؤ۔ موت آ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرضی کا جنازہ نہیں پڑھتے، صحابہ کو فرمایا آپ پڑھ دو، میں نہ پڑھوں، میں محمد کریم قرضی کا جنازہ نہیں پڑھتا، حضور جنازے نہیں پڑھے۔ طاقت 10 لاکھ کی 50 لاکھ ادھار پہ قسطوں پہ لیتے۔ میاں جس سال میں تو زکوٰۃ اب دے رہا ہے، رجب شریف میں یا رمضان شریف میں، وہ تو گزشتہ سال کی دے رہا ہے، نہ کہ تو آنے والے سال کی دے، تو گزشتہ سال کی اس میں پورا حساب لکھ، گزشتہ سال میں جو تو زمین لی، دکان پلاٹ لیے، جو خرچے کیے، جو جگہ بنائی، وہ سارا حساب کتاب کر، وہ تیری ملکت ہے جو تو نے بنائی ہے، جو خریدی ہے۔ وہ کہتے وہ تو ہم نے لے لی نا، اب جو بچا ہے اس کی زکات۔ ایک فقیر آیا، صاحب میرا 1 کروڑ 40 لاکھ بندے کھا بیٹھے۔ اس آدمی کو کہا زکات بھری ہے، کہنے لگا حضور میرے اوپر 2 کروڑ قرض ہے، وہ 1 کروڑ 50 لاکھ میں کاٹا اور میں گھر کا بھی حساب کتاب سونا کیا، بس حساب برابر ہو گیا۔ میں حیران ہو گیا۔ پھر دوسرے دن ادھر ہی تھا، حضور میرے پیسے نہیں ملے، رو رہا۔ میں نے صبر کیا، میں نے سمجھے۔ تیسرے دن کہا بس حقیقت یہ ہے، ابھی میں سمجھ گیا، میں نے جتنے پلاٹ لیے تھے اس کی میں زکات نہیں دیتا۔ رمضان شریف سے پہلے میں کیا کرتا ہوں، جتنی رقم ہوتی ہے ان کی جلدی جلدی پلاٹ لیتا ہوں، تاکہ بس 10-15 لاکھ گھر میں خرچے کروں، باقی میں پلاٹ لے لوں۔ ایسے میں کرتا ہوں۔ یہ خدا سے اٹھ کر بات کرتے ہو تو پھر یہ مصیبتوں کے دروازے کون بند کرے؟ جس کو بند کرنا ہے دروازہ مصیبت کا، اس کے تو فرمان پہ چلو تو بند ہو جائے گا دروازہ۔ رزق میں برکت نہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، تاکہ وہ بخشے جاتے ہیں جو اپنے اگڑوں کی حفاظت کرتے ہیں، مرد عورتیں، غیر عورت کو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ، یغضوا ابصارہم، بند کر اپنے آنکھوں کو بری نظر سے دیکھنے والا قیامت کے دن جہنم کا سینا تیرے آنکھوں میں ڈال۔ بیویاں گھر میں رو رہی ہیں، یہ شادیوں کی شوق کر رہے ہیں، سریتے بٹھاتے ہیں، بری نیت سے بازاروں میں جاتے ہیں، ہوٹلوں بڑے میں جاتے ہیں، پیسے کا زور ہے۔ بند کر اپنا یہ برا کام، تیرے گھر میں زنا ہوگی، حضور کی حدیث۔ تو لوہ کی دیواریں نکال، لوہ کے کوٹ نکال، حضور فرمایا تیری ماں، تیری تی، تیری بہن سے نہیں کرے، کسی کو آنکھ اٹھا کے بری نظر سے نہ دے۔ شہوت مٹانے کے لیے، بیوی کے لیے سب چیز ایک ہی ہوتی ہے، رنگ کی گوری ہو، موٹی نہ ہو، رشتے دیتے ہیں۔ ایک بیوی صاحبہ رو رہی تھی، میرے بیٹے نے شادی سے انکار کیا۔ کیوں کیا؟ کہ آپ نے پہلے منگنی کرائی تھی، وہ موٹی ہے، نعوذ باللہ من۔ اس ساجد کو کہا ان کو بچے سے پوچھ، کل تو جو موٹا ہو جائے تو پھر تیرے کو بیوی طلاق دے، کیا کرے؟ آج لڑکے دیکھو نا، 15ویں صدی کے لڑکے، موٹی نہ ہو، گوری ہو، پھر اچھا خاندان ہو، پھر میرے کو موٹر گاڑیاں چابی بھی ملے، پھر تنخواہ، میرے کو نوکری آپ کو بند ہو، میرے کو کاروبار کر کے پھر میں بچی دوں۔ فقیر مجبور ہے، کیا کرے؟ سے گاڑی بھی لی، 50 لاکھ کا سونا بھی دیا، اتنا دیا، پھر رشتہ ہوا۔ میاں آج دنیا میں دنیا داری کا حساب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت کو زہیج میں کیا دیا تھا؟
ایک سرمے دانی، سرائی سرمے دانی، وضو کا لوٹا اور گینڈی، سرانہ تکیا دیا. حضور تو یہی دیا تھا. اے ذکر والے تکبر سے زہیج دیتے ہیں، لاکھوں کروڑوں میں دیتے ہیں، پھر وہ بیوی اپنے خامد کو تانے مارتی ہے. سنیا ہمارا تیرے پاس کیا ہے؟ یہ سب کوئی میرے میکوں کا ہے. تیرے پاس ہے کیا؟ میں تیرے پاس رہتی ہوں، تیرے پاس سنیا ہے کیا؟ میرے ماں باپ کو اور نظر نہیں ہے، تیرے میں پھنسایا. یہ عورت جہنمنی بن جاتی ہے جو سامان زہیج کا تانا دے، کیونکہ نکاح کے بعد پاؤں سے لے کر سر تک ملکت وہ خامد کی ہے. صحبت میں عورتیں جو نہیں آتی، بچیوں کو نہیں حید نفاذ مسئلے پڑھاتے، دین نہیں سکھاتے، یہ عورتیں جا کے تانے مارتی خامد کو. پھر بے اتفاقی، روز تانے سن سن کے وہ خامد نے طلاق دے دی. کئی مسئلے ادھر درگاہ پہ آتے، ہر روز طلاق ہے. ابھی دو بندے ادھر بیٹھے، صحیح ہم نے طلاق دیا، مسئلہ بتاؤ. 2 دن عرس مبارک ابھی میرے کو چھوڑو، 2 دن کے بعد دیکھیں گے. طلاقیں کیوں آتی ہیں؟ صحیح روزانہ میرے کو بیوی تانے مارتی تھی، تو سنیا ہے، تو کنگلا ہے، تیری کلاس ہے کیا؟ یہ ٹرک سامان کی میرے باپ نے دی، اتنا سونا دیا، گاڑی بھی میری ہے، چابی چھین لیتی ہے، دھکے دھکے نکالتی ہے. بس وہ غصہ آیا، لڑکے نے طلاق دی. میاں اس زہیج دینے کا فائدہ کیا؟ اب طلاق آئی تو میں کے سارے رو رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ اپنی بچیوں کو شریعت سکھاؤ. استغفر اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، عورت ملکت خامد کی ہے. حضور کی حدیث ہے، زبان سے پاؤں سے لے کر سر تک مرد کی پیپ بہتی رہے، بیوی چاٹے، پھر بھی بیوی حق پورا نہیں دے سکتی. عورتیں کو خود مختار کرتے ہیں. باہر ملک، انگریز ملکوں میں کیا ہے؟ جتنا مرد کا حق ہے اتنا عورتوں کا حق ہے. میاں مرد کے حقوق ہیں، عورت کے بھی حقوق ہیں. پردے کے اندر لٹا، کپڑا، کھانا پینا، ہر چیز پہنچا، حسب توفیق. قرضے نہ اٹھا. پھر عورت بے پرد باہر نکلے تو اس کو اچھی طرح پٹائی کر دو، دوبارہ باہر بے پرد ہو. شریعت کا لحاظ نہیں. تانے مارتی ہیں عورتیں، طلاقیں آ جاتی ہیں، پھر روتی ہے بیٹھی. کئی روزانہ مسئلے ہوتے ہیں. اے ذکر والے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو سناؤں. بی بی فاطمہ زہرا، حضرت علی شیر خدا کو باتوں باتوں میں خوش طبعی کرتے کرتے ایسے منہ سے بول دیا، تو دوست کی. بی بی فاطمہ نے کہا، کھل مذاق میں نکل گیا، تو دوست کی. حضرت علی نے مذاق میں کہا، اگر میں دوست کی تو بھی میرے پر حرام. بی بی فاطمہ زہرا چھرک نکل گیا، یہ تمہیں مذاق کی، تو آپ نے کیا کہا؟ اٹھ کے 70 مرتبہ حضرت علی کا طواف کیا. اے علی مجھے معاف کر، شیر خدا مجھے معاف کر، امام کا والد مجھے معاف کر، حضور کا پیارا مجھے معاف کر، اے حضور کا نواسا معاف کر. 70 چکر دیے. حضرت علی وہ بھی مذاق میں چپ کر کے بیٹھا ہے. 70 چکر کے بعد ہنس کے ٹرپ دے کو اٹھی کھڑا، خاتون جنت، میں خوش طبعی میں چپ رہا، میں پکا ہی کی میں خود سے ملیں. بی بی فاطمہ کے حضور کو حوالہ دیا. والی دو جہان کیا فرمایا؟ اسی سال تم ₹1,00,000 تو نفلی خیرات کر، مگر ₹1 کی پورا ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ₹1 فرض تھا. خیرات تیرے دل کی خوشی ہے. زکات جب ادا کرو تو خدا کا شکریہ ادا کرو. یا اللہ، یہ تیرا احسان ہے، میری تو کچھ بھی نہیں، یہ تیرا احسان ہے جو مجھے تو نے دینے والا بنایا. اگر خدا کی ذات تیرے کو طاقت نہ دے، مسکین کنگلا لولا لنگڑا بنائے، معذور بنائے، خیر پننے والا بنائے، کون پوچھنے والا ہے؟ یہ تو اس کا احسان ہے جو تجھ کو دینے والا بنائے. دل کھول کے زکات ادا کرے، تعویل نہ کرے. سادے سادے فقیر فریاد کرتے ہیں، صحیح ہماری سال چوری ہو گئی. کوئی کہتا ہے جھوٹا پرچہ ہو گیا، خرچہ ہو گیا. فقیر اپنے دفتر ماضی کو کھول، یہ قرآن پاک کا حکم ہے. جب ذات پاک قسم کھا کے فرمایا میری حفاظت ہے، تو اپنا پرانا دفتر کھول، کہیں کوئی کپڑا تو نہیں ہو گیا.
سستی تو نہیں ہوئی. جو زکات دل کھول کے ادا کرتے ہیں سالوں سال ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے. حفاظت خدا کی ذات کی ہوتی ہے. جو تعویل کر کے خود کو بچاتے ہیں میاں پھر ان کے لیے مصیبتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. کوئی تعویل بہانہ نہیں چلتا. ذات پاک واضح قرآن پاک میں فرمایا یہ مسکینوں کا حق ہے. سب کچھ میں نے دیا آپ کو, پھر میں دے کے واپس کیوں کروں؟ میں تو غنی ہوں, میرے خزانے تو بھرے ہوئے. میں نے نہیں لیا, میں نے تم پہ فرض کیا دنیا داروں پہ کہ 40 روپے پہ 1 روپیہ مسکینوں کا حق ہے. زکات ادھر ادھر دیتے ہیں بے نمازی کو, نشے سگریٹ موالی کو مسکین سمجھ, پھر ان پیسوں سے وہ مسکین سگریٹ لے کے پیتے ہیں, نشے کرتے, ہیرون کرتے, گلیوں میں پڑے ہیں, روزانہ 100 روپے دیتا آتا ہے, یہ میری زکات ہے. حضرت امام عبداللہ فرمایا افسوس تیرے عقل پہ, کپڑا میلا ہو جائے تو یہ کپڑا پیشاب کی نالی میں بیٹھ کے دھو, بتاؤ پاک ہوگا؟ جو نشے کرتے, برائیاں سگریٹ پیتے, خدا کا فرض ادا نہیں کرتے, ان پہ خرچ کرو. یہ تمہاری ملکت میل کچول, یہ اور پیشاب کے پانی دھونے بیٹھو, پاک نہیں ہوں گے. یہ زکات اللہ کا ایسا پیارا فرض ہے, صحیح جگہ تلاش کر تاکہ تمہاری ملکت کی میل کچول صاف ہو جائے. یہ قرآن پاک. جو نشئی ہیں, موالی ہیں, بے نمازی, روزے نہیں رکھتے, فرضی روزے نہیں رکھتے, جوان لڑکے ہیں ہیرون نشے میں پڑے ہیں, یہ زکات دیتا جاتا ہے. حضور زکات کا مسئلہ بیان کیا آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. زکات کا مسئلہ حضور بیان کیا. ایک نصرانی وہیں سے گزر رہا تھا. اس نصرانی نے کیا کیا, گھر جا کے زکات پورا حساب نکال کے لے آیا. مسلمان بھی نہیں تھا, بکا نصرانی, کتابی تھا. طالب نے دان کی وہ سونا, گھر کا وہ حال ہے اور باہر کا یہ شان ہے. یہ کیا راز ہے؟ حضرت ابو الحسن خرقانی فرمایا اے طالب مولا, اگر یہ گھر کی بیوی کے میں تکلیف برداشت نہ کرتا, یہ خدا یہ بلائی میرے تابع کرتا. میاں تیرے کو اللہ کا ولی بننا ہے, غوث قطب ولی بننا ہے, تو گھر والی کو تو فقیر بن کے مارتے کٹتے ہو, گالیاں گلوچ بکتے ہو, گھر میں پیار محبت حد سے زیادہ, پھر شروع ہو جاتے ہو گالیوں پہ. تیرے کو خدا کا دوست بننا ہے تو یا ہر چیز لٹا کے خدا کا ولی بن, یا بیوی کی تکلیف برداشت کر. اگر بیوی ناراض ہے, آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک بات پہ جھگڑا ہو گیا. حضور فرمائے بی بی عائشہ صدیقہ تو کو حاکم بات جو آپ کا اور میرا فیصلہ کرے. بی بی عائشہ صدیقہ نے کہا جو آپ کو میں فیصلہ کروں گا. حضور فرمائے ہمارے گھر میں اور کون آئے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق تو ہے, وہ آئے گا, وہ تیرا والد صاحب ہے, بالکل میرے کو قبول ہے. حضور پیغام دیا, حضرت ابوبکر صدیق آئے. حضور فرمایا اے ابوبکر صدیق, وہ تو عاشق تھا, فانی تھا, جس کا کوئی ذکر بھی نہیں کر سکتا. دستار بار اتار کے رکھی, یا رسول اللہ میں خادم ہوں, میں امین نہیں, میں لائق نہیں, میں خادم ہوں. حضور فرمایا بی بی عائشہ صدیقہ اور ہمارا ایک مسئلہ ہے, شریعت کا حکم جو مسئلہ ہو تو شریعت کے رجوع پر قرآن پاک میں ذات فرمایا فلا وربک لا یؤمنون, قسم ہے میرا محبوب تیرے رب کی, وہ شخص ایمان والے نہیں حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جس تک تو محمد کریم کی شریعت کو حاکم نہیں کر کے پکڑتے, ثم لا یجدوا فی انفسہم, درمیان سے کوئی جھگڑا ہو جائے وہ مسئلہ شریعت کے طرف رجوع کرے. اس لیے تیرے کو بلایا ہے, تو ہمارا حاکم ہے, بات ہماری سن اور ہمارا فیصلہ کر. حضرت ابوبکر صدیق عاشق تھا, دیوانہ تھا, برداشت کیسے کرے حضور کے الفاظ. حضور فرمایا بی بی عائشہ صدیقہ پہلے تو بات کرے گی یا میں محمد کروں بات؟ بی بی عائشہ صدیقہ نے کہا پہلے حضور بات کرے مگر سچ بولے.
حضرت ابوبکر صدیق ٹھکا جو تماچا مارا منہ میں، کہا نفس کی دشمن، اللہ کے محبوب کے طرف تو جھوٹ کا خطاب دے رہے کہ حضور بولے پہلے مگر سچ بولے۔ حضور اٹھ کھڑے ہو گئے، اے امیر المومنین یہ تو کیا ابوبکر صدیق، تیرے کو میں نے بلوایا ہے کہ فیصلہ کر دے، تو میری بیوی سے لڑ۔ یا رسول اللہ میں کہاں برداشت کر سکتا ہوں، کہتی ہے کہ حضور پہلے بات کرے مگر سچ بولے، خطاب جھوٹ کا کیوں دے؟ بی بی عائشہ صدیقہ اٹھ کے حضور کے پیچھے بغل میں آ گئے۔ حضور فرمایا تیرے فیصلے کی ضرورت نہیں، جا بات، وہ تو عاشق تک، مگر حضور جھگڑا نہ کیا۔ بی بی عائشہ صدیقہ اٹھ کے حضور کے پاس سائڈ میں بیٹھ گئے۔ اے ذکر والے، یہ احادیث کیوں بیان کی جاتی ہیں؟ یہ پیار محبت کے گفتگو حضور کے ازواج مطہرین کے حدیث بیان کیوں جاتی ہیں، کیوں بیان کی جاتی ہیں؟ کہ آپ کے لیے کو کبھی آپ کے پاس مسئلہ ہو تو آپ جھگڑے نہ کریں۔ بیوی کو سادے سادے لوگ تانے مارتے، تیری کو کوئی لیتا تھا میں نے لیا، نعوذ باللہ، خدا نے لوح محفوظ میں لکھا ہے سب کچھ جو رشتے ہوتے ہیں، تو یہ بکواس کہاں سے تو نے لیا، خدا نہ چاہے تو لے ہی نہیں سکتا۔ یہ تانے مارنا مرد کا کام نہیں، عورت تانے مارے ایک نہ 100، 100 نہ 1000، 100 نہ لکھ، برداشت کر، برداشت کر، 1 سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال، آخر ایک دن وہ شرمسار ہو جائے گا کہ آج تک اس کو میں نے ایذا تکلیف دیے، تانے مارے، ابھی تک میرے کو کوئی فیصلہ بھی نہیں کرتا، کچھ جھگڑا بھی نہیں، لڑتا بھی نہیں، ایک دن ضرور اس پہ شرم آئے گا کیونکہ وہ تیری جان کا ایک عضو کا حصہ۔ بی بی عائشہ صدیقہ خاتون جنت چھوٹی بچی تھی، حضور بی بی عائشہ صدیقہ فرمایا اے لختے جگر حضور کی فاطمہ زہرا، آ میرے کو جپی پا، گلے لگایا، مٹھیاں دی، پیار کر کے کھلا رہی، کہنے لگی میں امی کے پاس جا رہی۔ انہیں کہا میں بھی تیری امی ہوں، چاہا تو بھی میری امی ہے، میں بڑی امی کے پاس جا رہا ہوں۔ بی بی عائشہ صدیقہ باتوں باتوں میں بات کر دیں کہ تیری امی حضور کے پاس کماری نہیں آئی۔ خاتون جنت چھوٹی روتی گئی، بی بی خدیجہ الکبریٰ نے، امی امی روتی گئی، امی کیا، کس نے کیا؟ امی اما عائشہ میرے کو کہا کہ تیری امی حضور کے پاس کماری نہیں آئی۔ حضور مسکرا کے فرمایا بیٹی ادھر میں تیرے کو بات کرتا ہوں۔ حضور پیار کر کے پرچایا، جا اما عائشہ کو کہا امی میری کماری نہ آئی تھی مگر حضور میری امی کے پاس کنوارے آئے، تو تیرے پاس حضور کنوارے نہیں آئے۔ حضور کیسے پرچایا، کتنی تحمل ہے، بردباری کیسے تک؟ یہ نبیوں کا عقل، یہ احادیثیں کیوں لکھتے ہیں کہ تم بچے نہ بنو، مرد بنو، نو سے عقل ہے، تم جھگڑے نہ کرو، کوشش کرو تو شریعت پہ چلاؤ، پیار محبت سے یا کس کھانے سے یا کچھ کرنے سے چلاؤ تو شریعت پہ بچوں کو چلاؤ، ورنہ یہ قیامت کے دن بیوی اولاد تیرے کو ہاتھ سے پکڑ کے جہنم میں تیرے کو لے جائے۔ ازواجکم اولادکم عدو لکم فاحذروا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سنبھالے، ان کا پیشاب پائخانہ دھوئے، سارے گھر کی جھاڑو صفائی کرے، پھر بچوں کی روٹی بھی کرے، پھر تیرے نفس کی خواہش بھی پوری کرے، تو پھر تھپڑ مارنا شروع کرتا ہے، وہ اندھا دل کا، تو میرے پیر کا مرید بھی ابھی نہیں سمجھا ہی نہیں اس بات کو۔ جب آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑو دینا شروع کیا بیوی کے ساتھ، تو کس کے، تو کون سا بڑا بندہ ہے؟ وہ تو والی دو جہان تھے۔ جھگڑے نہ کرو، پیار محبت سے عورتوں کو فرضی مسئلے پڑھاؤ، حیض نفاس کے مسئلے پڑھاؤ۔ سادی سادی عورتیں آتی ہیں ایسی جو تقوی نہیں کرتی، دیہات کی یا شہر کی ہیں تقوی نہیں کرتی، شہر والے ناخن کو رنگ لگاتی ہیں، ان کا تو وضو ہی صحیح نہیں۔ شہر کی عورتیں خامد سے لڑنے کے لیے ہوشیار بیٹھے، اے ذکر والے فقیروں، یہ عورتیں ذکر والی تمہارے ساتھ متفق ہوگی، تمہارے پیر کو پیر کہتی، درگاہ پہ آتی، اسے اور زیادہ کیا چاہیے؟ نماز پڑھتی ہے، جو حال ان کا ہے تو اسے شامل ہو جا،
تاکہ وہ پکی ذکر میں ہو جائے. ایک فقیر زبردستی لے آیا گھر والی کو، رات رہی. صبح کو میرے پیر فرمایا فقیر ادھر ہے، یہ ادھر نئی عورت آئی ہے، اوپری بیٹھی ہے، پرے بیٹھی ہے، نصیحت بھی نہیں آتی آپ کی. جی حضور. اس کو زبردستی لے آئے. جی حضور میں زبردستی لے آیا. میرے پیر فرما ابھی ابھی واپس لے، ابھی کا میں ادھر کھڑا ہوں، جلدی جاؤ. یہ زبردستی تم لے آؤ گے، کل یہ بیوی تیرے کو ایسے باتیں سنائے گی جو تو اپنے پیر سے پیرکاد ہو جائے گا. نہیں سے میں ان کو 10 دن ادھر رہوں گا، بھلے ادھر اندر درگاہ میں واڑی بیٹھی رہے، پھر سیدھی ہوگی. میرے پیر فرما پاگل نہ بن، ابھی ابھی واپس جا. وہ گھر والی کو لے کے گیا. گھر والی وہاں تک پوچھتی رہی تو میرے کو کیوں لے کے جا رہا؟ تو نے تو کہا 10 دن تیرے کو رہنا. وہیں گھر میں جھگڑا ہوا، اس کو یہ جرمانہ رکھا کہ 10 دن تیرے کو رہنا. پھر گھر جا کے حقیقت کی کہ میرے کو حضور کے عالم فرمایا کہ زبردستی عورتوں کو کیوں لے آیا؟ چاؤ جلد، اس لیے لے آیا. عورت وہ رو بیٹھی، دوپٹہ اتار کے رکھا پاؤں پہ. میں خدا کا واسطہ تیرے کو ڈالتا ہوں، ابھی چل. میں ایسے غوث اعظم کی بیعت کروں جس نے تیرے ضد کو نیچے کیا اور میری مرضی نہ تھی. میں سمجھ گئی میرا قصور ہے. میں دیکھا ہے دور سے اللہ والے میری جان میں کانپ رہی تھی، میں ڈر کے ماری نزدیک نہیں آئی اور عقیدہ بھی نہ تھا. یہ تو زبردستی میرے کو رہا. جب اللہ والوں کو اور تو اتنا خیال ہے، پھر ہم کمینی کیوں ہم ولیوں سے دور جائیں؟ اسی دن پھر واپس آئی، میرے پیر سے بیعت کی، معافی مانگی. آج تک وہ تہجد گزار. عورتوں کو جھگڑا کر کے مار کٹ کے سیدھا کرو، یہ تمہاری نااہلی ہے، بے وقوفی ہے، احمق بنتے ہو. ان کو ان کے حال پہ رہو، تکلیفیں برداشت کرتے رہو. آپ جتنی تکلیفیں برداشت کرو گے اتنا خدا کی قرب الہی ولایت میں. سادے فقیر گھر میں گالیاں بکتے ہیں، گھر بنائے، بنگلے بنائے، ہر چیز دی، اتنا پیار محبت کرتے ہیں. جب محبت کرتے ہیں تو حد سے زیادہ، جب غصے میں آتے ہیں گالیاں درود بکتے ہیں. فقیر تو نادان ہے، پاگل ہے. حضور کے حدیث سے پڑھو، میرے پیر کی نصیحت یاد کرو. تمام اہل اللہ 2 چیزوں پہ خدا کی ولایت میں پہنچے، قرب الہی. ایک ولیوں نے سخاوت کر کے بے حساب بے انت لامحدود سخاوت کر کے خدا کے حضور میں پہنچے. ایک ولی اپنی بیویوں کی تکلیف ایذا برداشت کر کے خدا کے ولی بنے. تمام تاریخ عیسائیوں نے پڑھی ہے. میں اپنے مرشد کریم کی نصیحت سنی. حضرت ابوالحسن خرقانی ہمارے پیران کے سلسلے میں مناجات پڑھ کے دیکھو. سرکرو اہل اللہ ہو کے گزرے. ایک دور سے آیا، مہینوں سے بند کر کے ٹر کے آیا، ایمان لینے آیا. جب حضرت ابوالحسن خرقانی کے درگاہ پہ آیا، دیکھا کہ جماعت نہیں، اللہ والے بھی نہیں. سمجھ گیا کہ یہ حویلی کا دروازہ ہے. کنڈی کھٹکھٹائی تو کوئی اللہ والے نکلے، کوئی ان کا صاحبزادہ نکلے. کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے آواز اور تانا آواز آیا، ذائقہ کون ہو؟ اس طالب مولا نے کہا میں طالب مولا ہوں، حضرت ابوالحسن خرقانی سے ایمان لینے آیا ہوں، بیعت کرنے آیا ہوں، مرید بننے آیا ہوں. اندر عورت ناراض بیٹھی تھی، بیوی صاحب حضرت ابوالحسن خرقانی کی بیوی. ابوالحسن خرقانی، ابوالحسن کہاں ہے وہ ابوالحسن خرقانی؟ چھتے تھے وہ، نکل جاؤ درگاہ سے، ہم بھوکے بیٹھے. ابوالحسن لکڑیاں کریں گی جنگل میں، وہ لکڑیاں بیچے گا، پھر 2 کلو آٹا لے آئے گا، ہم کھائیں گے. کیا ہے ابوالحسن نکلو باہر. اندر گالیاں گلوچ، بیوی بکی. نیا طالب تھا، اتنے مہینوں سے سفر کر کے آیا، اتنا تھک چڑھ گیا، بخار نکل گیا، مایوس ہو کے نکلا، اب واپس جا رہا. جب درگاہ سے آگے آدھا کلومیٹر گیا، دیکھے کہ جوان شیر پہ آ رہا ہے، اڑتا شیر آ رہا ہے. شیر کے اوپر لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور حضرت ابوالحسن خرقانی اس کے اوپر چادر ڈال کر اوپر بیٹھے. شیر جو اڑتا آتا ہے، یہ فقیر اوپر چڑھنے لگا، یہ شیر میرے کو کھا لیا. حضرت ابوالحسن خرقانی نے کہا اوپر نہ چڑھ فقیر، اے طالب مولا کھڑا ہو جا، یہ شیر کچھ نہ کرے گا.
شیر کو حکم کیا اجلسو بیٹھ جا، شیر بیٹھ گیا، لکڑیاں اتار کے رکھی، حضرت ابو الحسن خرقانی اوپر درخت پہ چل رہا تھا، طالب کو کہا کیوں ڈر رہے تھے حضور شیر ہوا سامنے، طالب نے داہ کی وہ سونا گھر کا وہ حال